بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 15 اور آیہ نمبر 16 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں پھر سے جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے ہے، چونکہ اس سے قبل آیہ نمبر 13 کے اندر یہود سے خطاب ہوا، اپنے وعدے کو توڑا اور اللہ کی غضب و غضب اور لعنت کا شکار ہوئے۔ آیہ نمبر 14 کے اندر نصارہ نے اپنے وعدے کو توڑا، میثاق کو توڑا، تو رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ڈال دی۔ اب جو ہے وہ اہل کتاب کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، ان کو حق کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ان کو پیغام حقیقی کی طرف، پیغام الہی کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے کہ عہد کو توڑ کر جس طرح کی تاریکی اندھیرے کے اندر گرفتار ہوئے، جنگ و جدل کے بعد اب پھر تمہارے لیے ایک اور چانس ہے کہ یہ ہدایت کی روشنی تمہارے سامنے ہے بشکل اسلام کے۔ ہمارے آخری پیغمبر سید المرسلین نبی خاتم الزمان وہ آ چکے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا گویا کہ اب یہ اتمام حجت ہے ان کے اوپر قرآن مجید کا نازل ہو جانا، کہ نبی امی نے آ کر کے، امی ہونے کے باوجود انہوں نے ان کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ بھی ہمارا احسان سمجھو اے اہل کتاب، جو ہم نے رسول بھیجے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، تمہاری طرف جو کتاب نازل ہوئی تھی، جو احکام نازل ہوئے تھے، تم اس کو چھپاتے رہے، اور ہمارے نبی آ کر کے اس کو کھول کھول کر کے بیان کرتے۔ کثیرا مما کنتم تخفون، اس میں 2 باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کس چیز کو وہ چھپاتے تھے اہل کتاب۔ فرمایا کہ تخفون کا جو لفظ ہے یہ اخفاء سے نکلا ہے، خفیہ اس کا مادہ ہے، چھپانا اس کا ظاہری مطلب ہوتا ہے، اور یہ جو خفا ہے یا اخفاء ہے یہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظی اخفاء، یعنی الفاظ کو چھپا لینا، سرے سے ہی آیات کچھ اور تھیں اور بتائیں کچھ اور، الفاظ کچھ اور تھے بتائے کچھ اور اسی طرح سے دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کے اندر رد و بدل کرنا، کہ لفظ کا معنی کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور ہے۔ اور یہود و نصارہ دونوں طرح کے خفا کے اندر مبتلا تھے۔ وہ جو ایک مشہور واقعہ موجود ہے کہ یہود کے ایک مرد اور ایک عورت، ان کا جو مقدمہ تھا کہ وہ زنا کے مرتکب ہوئے تھے، یہود کے پاس لایا گیا تو انہوں نے بطور امتحان کے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیے۔ اندر سے ان کو پتا تھا کہ اس کی سزا رجم ہے، اڈلٹری یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہونا، 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے یا 4 اقرار آ جائے، اب اس کے اوپر رجم لگتی ہے ان کی کتابوں کے مطابق۔ وہ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے پاس لائے
کہ اگر یہ چھوڑ دیں گے تب بھی ہم کہیں گے لیں جی یہ سزا تو خدا کی طرف سے ہمیشہ سے رہی ہے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. اگر سزا دیں گے تو ہماری کمیونٹی کا ہمارے اوپر جو پریشر آنا تھا کہ ہم سزا سنا دیں تو وہ نہیں آئے گا، وہ سارا پریشر ان پہ شفٹ ہو جائے گا کہ اتنی سخت سزا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی چونکہ جو ملزم ہیں ان کا تعلق یہود کے مذہب سے، لہذا فیصلہ بھی تمہاری کتاب کے مطابق ہو. کتاب لائے، فرمایا کہ دیکھو جہاں پر بھی اس کی سزا موجود ہے اس کو تلاش کرو، دیکھو، پڑھو. اب وہ جو اس مقام پر جہاں پر یہ رجم کی سزا موجود تھی، سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی، اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ کو نہیں ہٹا رہا تھا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی ٹھنڈی بہار نصیب فرمائی اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے. اب ظاہر ہے کہ گھر کا بیدی تو ہر چیز جانتا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر پیچھے سے بولا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ. جہاں پر تم نے ہاتھ رکھا ہوا نا، جو جگہ تم چھپا رہے ہو، یہیں پر تو یہ رجم کی سزا موجود ہے. اچھا، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں پورا کا پورا تو اس میں زنا کی سزا موجود ہے، لیکن اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں زنا کی. ایک ہوتی ہے اڈلٹری، ایک ہوتی ہے فورنیکیشن. فورنیکیشن کہتے ہیں ان میرڈ، غیر شادی شدہ ہو زنا کا مرتکب. اڈلٹری کہتے ہیں شادی شدہ ہو زنا کا مرتکب. دونوں صورتوں میں یا تو 4 گواہ اور یا پھر 4 دفعہ اقرار. تو اس کے بعد جو فورنیکیشن ہے یعنی بغیر شادی شدہ ہو زنا کا مرتکب ہو ثابت ہو جائے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے، 100 لیشز، سورہ نور میں. لیکن جو شادی شدہ ہو زنا کا مرتکب ہو 4 گواہوں یا 4 اقرار سے ثابت ہو، اس کی سزا رجم. وہ قرآن مجید کی آیات میں نہیں. قرآن مجید کی جو آیات ہیں کچھ ہے منسوخ التلاوہ، کچھ ہے منسوخ الحکم. منسوخ التلاوہ کہتے ہیں ایسی آیات جو ہیں قرآن کا حصہ حکم کے اعتبار سے، لیکن ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی رجم کی جو آیا ہے وہ قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے. منسوخ التلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے. اور یہ ہمیشہ سے سابقہ ادیان کے اندر بھی یہ موجود رہی ہے کہ بھئی جب حلال ذریعہ موجود ہے تو اس کے باوجود کوئی شخص اگر کسی کی عزت خراب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا یہ اتنی سخت ہے، یہ بنتی ہے. بلکہ اس کو سخت کہنا بھی درست نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ سخت کہہ کر کے گویا کہ یہ تاثر دیا جانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی سزا سخت بنا دی ہے. حالانکہ اللہ کا حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آیا ہے کہ ہم نفس کی تکلیف سے زیادہ ہم اس کو مکلف نہیں بناتے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو سخت کہہ کے یہ میسج بھی نہیں دینا چاہیے، لفظ بھی درست نہیں ہے. میں اس پر معذرت چاہتا ہوں. جو بھی سزا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بندہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ غفور الرحیم ہو کر کے اللہ نے یہ سزائیں جو ہے نا وہ مرتب کی ہیں بندوں کے لیے. تو اس لیے یہ الفاظ ہمارے پاس بھی بعض جگہ پہ جو ملتے ہیں وہ خطباء کے منہ میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ، تو یہ الفاظ کا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. سخت نہیں کہنا چاہیے ان کو، اللہ کی طرف سے ہیں. تو جو یہود تھے، نصارہ تھے، وہ دونوں طرح کی خفا کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے، ظاہری بھی، لفظی بھی، معنوی بھی، ہر طرح کے. اللہ رب العزت نے فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، کہ ہمارے جو نبی ختم الرسول ہے یہ اکثر بیشتر اس میں سے جو تم چھپاتے تھے اس کو یہ کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، ان کو یہ واضح کرتے ہیں. یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. یبین، یہ بجنا یبین تبیین سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کر کے خوب اچھے طریقے سے واضح کرنا، کسی معاملے کی تجدید کرنا. کہ ایک معاملہ جس کو چھپا لیا گیا تھا، بھلا دیا گیا تھا، نسیہ منسیہ کر دیا گیا تھا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ جہالت کی تہیں، ہوائے نفس کی تہیں اس کے اوپر چڑھا دی گئی تھی، تو اس کے بعد پھر اس کو کھول کھول کر تہ در تہ اس کی ہٹا کر کے اصل حکم تک سامنے لے کر کے آنا، اس کو کہتے ہیں تبیین.
فرمایا کہ ہمارے نبی اکثر وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اللہ کی کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور کئی سارے ایسے معاملات ہیں جن سے وہ درگزر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے کی ساری چیزیں جن کو وہ چھپاتے ہیں ان سب کو کیوں نہیں کھول کر کے بیان کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ کو وہ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل جو مقصد ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام ہو یا ان کے ورثاء ہوں، اصل مقصد ہوتا ہے اتمام حجت، یعنی حجت کو قائم کرنا کہ بھائی یہ حق بات ہے جس کی طرف تمہاری رہنمائی کی جا رہی ہے، یہ صحیح راستہ ہے جس کی طرف تمہاری رہنمائی کی جا رہی ہے، اب تم اس پر آ جاؤ۔ اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ شریعت الہی کی تجدید ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتا ہے۔ مخالفین کو فضیحت دینا، یعنی ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، یہ کبھی بھی نہ داعی کا مقصد ہوتا ہے، نہ ہی شریعت کا مقصد ہوتا ہے، نہ ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کی ہر ایک بات پر، ہر ایک جگہ پر، ہر کونے شوشے میں بار بار جب اس کو نوکنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک تاثر چلا جاتا ہے کہ جس میں وہ پھر حق بات کے مقابلے پہ اتر آتا ہے اور اپنی غلط بات کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو داعی ہے اس کو بڑی حکمت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے کہ کب کون سی بات کو کس انداز میں، کس وقت میں اس کو ٹیکل کرنا اور اس کو کاؤنٹر کرنا۔ اس کے اندر یہ دعوت کا سب سے بڑا اصول اور اسلوب موجود ہے کہ یہود و نصارہ خود اہل کتاب ہے، اللہ کے احکام حقیقی جو ان کی طرف اترے ان کو پتہ ہے اچھے طریقے سے۔ جب ان کو پتہ ہے تو اس لیے جو بڑی بڑی باتیں ہیں احکام سے متعلق یا عقائد سے متعلق وہ ان کو بتائی جاتی ہیں کہ بھئی یہاں جہاں پر تم نے غلطیاں کی ہیں، جہاں جہاں پر معاملات میں تم نے گڑبڑ کی ہے، جہاں جہاں پر تم نے تحریف کیا جو ہمارے نبی تمہیں بتا رہے۔ ویعفو عن کثیر، کئی سارے ایسے معاملات ہوں گے جس میں وہ تمہیں درگزر بھی کر دیں۔ فرمایا کہ یہ ہمارا احسان سمجھ لو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے و کتاب مبین، اور واضح کتاب آئی ہے۔ یہ نور سے کیا مراد ہے؟ نور کا لفظی معنی تھا روشنی، لائٹ۔ اگر ہم اس کے ساتھ سورہ نساء کی آخر میں آیت نمبر 174 ہے، ابھی سورہ مائدہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے سورہ مائدہ کا ہی ترجمہ تفسیر مکمل کی ہے، تو آیت نمبر 174 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے اور نورا مبینا، اور واضح کر دینے والا نور آیا تمہاری طرف، اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں۔ یہاں پہ ہے نور و کتاب مبین، دونوں جگہ پہ نور کا لفظ موجود ہے، وہاں پہ برہان ہے ساتھ میں اور یہاں پر کتاب ہے۔ تو نور سے مراد اکثر و بیشتر مفسرین اکرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد وہ کتاب ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ سورہ جو ابراہیم ہے پارہ نمبر 13 میں، اس میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے محبوب آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لے کر کے۔ تو کتاب سے جو نور نکلتا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، راہ ہدایت دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نور سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور کتاب مبین وہ اسی کی تفسیر ہے کہ بھئی نور سے مراد کیا ہے؟ کتاب مبین یعنی قرآن مجید ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ مفسرین اکرام رحمہم اللہ کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو نور سے مراد حضور پاک علیہ السلام کی ذات مراد لیتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ پوری کائنات کے لیے روشنی کا سبب ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ بھی دراصل اس کا اب معنوی انداز میں یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک ہے ظاہری کتاب یعنی قرآن مجید، یہ لفظوں میں ہے، دوسری ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ، وہ مجسم کتاب ہے۔ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ حضور بتاتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے آقا کریم علیہ السلام کا عمل بتاتا ہے، قرآن مجید کی تحقیق کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔
تو گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ خود سراپا نور ہے، صفت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور ہے، نور آیا ہے، و کتاب مبین، اور واضح جو ہے وہ کتاب آئی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد رسالت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العزت نے جو مشن سونپا تھا، اور وہ کیا تھا کہ یخرجونہم من الظلمات الی النور، کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لے کر کے آنا، تو یہاں سے وہ خاص مشن مراد ہے۔ تو تینوں اقوال کے اندر چاہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ بھی عینی مراد لے لی جائے، چاہے یہاں سے مراد قرآن مجید مراد لیا جائے، چاہے حضور پاک علیہ السلام کا مشن مراد لیا جائے، یا ایک چوتھا قول ہے کہ یہاں سے مراد دین اسلام ہے۔ تو چاروں اقوال کے اندر کوئی بھی تضاد نہیں ہے، وہی مشن ہے، وہی حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے، وہی کتاب ہے، وہی دین اسلام ہے، تو چاروں کا مطلب ایک ہی ہے۔ فرمایا یہ نور آیا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع، اب وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں، چلاتے ہیں، من اتبع رضوانہ، جو شخص اتباع کرے رضوانہ اس کی خوشنودی کی، جو شخص چاہے، سبل السلامی، کس طرف چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سبل السلامی، سلامتی کے راستوں پر۔ اس سے دو باتیں معلوم ہیں، یہ آیہ نمبر 16 سے۔ پہلی بات تو اسی معلوم ہوئی کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت پر آنا چاہتا ہو، ہدایت پر اللہ رب العزت چلاتے بھی اس کو ہیں، جو ہدایت کو جانے بوجھے، اس کو پتہ ہو کہ یہ روشنی ہے، اس کو پتہ ہو کہ یہ حق ہے، اب وہ نہیں آنا چاہ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے بغض رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، اور فرمایا کہ ایسے شخص پر پھر وہ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے، مقفل ہو جاتے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اوپر نقطے لگنا شروع ہو جاتے۔ فرمایا من اتبع رضوانہ، جو شخص اس کے لیے ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرے، جان بوجھ کے، خود سے رضامندی کے ساتھ، جو شخص چاہے کہ اس کو ہدایت ملے، فرمایا کہ سبل السلامی، اللہ اب اس کے لیے سلامتی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ سبل السلام سے کیا مراد؟ جو دوسری بات ہے پھر سمجھنے کی، سبل کا جو لفظ ہے یہ سبیل سے نکلا ہے۔ ابھی 2-3 آیات پہلے سوا السبیل کا لفظ گزرا، سبیل قرآن مجید میں کئی سارے مقام پر موجود ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے راستہ، یہاں پر جمع ہے سبیل کی سبل، سلامتی کے راستے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سبل سے مراد اصل میں ہے احکام، کہ اللہ کی طرف سے جتنے احکام ہیں وہ سارے وہ راستے ہیں جو سلامتی کے ہیں، کہ انسان کی اخلاقیات سے متعلق کیا معاملات ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں ہدایت موجود ہے، اس کے حلال و حرام کے احکام موجود ہیں، یہ بھی گویا کہ ایک راستے ہیں، آئلی قوانین سے متعلق جو اللہ کے احکام ہیں یہ بھی راستے ہیں۔ تو اس لیے ان سب الگ الگ طرح کے احکام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع کا لفظ بولا ہے سبل السلام، کہ یہ وہی سلامتی کے راستے ہیں، ان پر چلو۔ ورنہ عام طور پر قرآن مجید کے اندر سبیل کا لفظ ہوتا ہے، مثال کے طور پر سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو مطلقاً جب سبیل ہوگا، واحد ہوگا، تو وہاں سے مراد دین اسلام ہوگا، حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے دی جانے والی دعوت اور مشن، وہاں سے مراد سبیل ہوگا۔ یہاں پر جب جمع ہے تو یہاں سے مراد ہیں احکام، سبل السلام، احکام۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ سلام یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ سلامتی والی جو ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات کی طرف سے جتنے احکام تمہیں دیے جاتے ہیں، وہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ایک نور ہدایت ہے، پیغام ہدایت ہے، کہ اس نے تمہیں صرف یہ کہہ کر کے کہ بھائی میرے راستے کی طرف آؤ، اور اس کے بعد تمہیں اندھا نہیں چھوڑ دیا کہ تم یہ سوال کرتے رہو کہ بھائی کون سے راستے ہیں، کیسے اللہ ملے گا، تم سوال نہیں کر سکتے، یہ تمام حجت ہو گیا، کیونکہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائیں گے جب تم چاہو گے۔ یہ چاہنا بڑا ضروری ہے، اسی چاہنے کی مشق کروائی گئی ہے روزانہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ مشق شامل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو چلا دے ہدایت کے راستے پر۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی
وضو کیا ہے، گھر سے نکلے ہو، نماز کے لیے آ گئے ہو، نماز جیسا عظیم الشان فریضہ سر انجام دے رہے ہو، ابھی بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے. مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے نہیں ہے، ہدایت تھی تو یہاں پر آئے ہو، تو اب کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، اس کی سگنیفیکنس اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہر لمحہ ہر وقت تمہیں ہدایت کی دعا کرنی ہی کرنی ہے. اس لیے ہر نماز میں اس کو شامل کر دیے کہ بھائی یہ مشق بڑی ضروری ہے مانگنے والی، کہ اللہ سے مانگ مانگ کے چلو. اور مومن کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ ہے ہی ہدایت. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھائی مشق ہے، یہ بار بار تم نے مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ چلا دے، اللہ چلا دے، اللہ تو چلا دے. ہدایت کے دو معنی لکھی ہیں علماء اکرام نے، ایک ہے اراۃ الطریق، ایک ہے ایصال المطلوب. اراۃ الطریق کہتے ہیں راستہ دکھانا، ایصال المطلوب کہتے ہیں راستے تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا. اب مسجد کے باہر کھڑے ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے کہ جی ویلنشیا ٹاؤن کی مرکزی جامع مسجد کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں سیدھے چلے جائیے، پارک کی نکر سے آپ دائیں مڑیں گے، مین آ جائے گا، وہاں سے لیفٹ ہو جائیے، سیدھا جاتے جائیے، آپ کے دائیں طرف مسجد آ جائے گی. یہ ہے اراۃ الطریق. دوسرا ہے ایصال المطلوب، ہدایت کا دوسرا مطلب. وہ آتا ہے آپ سے راستہ پوچھتے ہیں، مرکز جامع مسجد کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں میں بھی ادھر ہی جا رہا تھا، آپ پلیز میرے ساتھ تشریف لائیے، بیٹھیے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، پاس بیٹھ. اس کو ساتھ لیتے ہیں، آپ اس کی منزل تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے ایصال المطلوب. وہ صرف فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ہدایت پر آپ آ گئے، آپ پہلے تھے اراۃ الطریق کے اوپر، کہ آپ کو بتا دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وہدیناہ النجدین، کہ آپ کو ادھر کھڑا ہو کے کوئی بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس پہ جانا ہے، اس پہ نہیں جانا. یہاں پر جو نماز کے اندر بار بار ہدایت مانگی جا رہی ہے، دراصل ایصال الی المطلوب کی شکل ہے. اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم جب دنیا میں نکلیں گے تو ہماری خواہشات ساتھ ہوں گی، نفس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، اور آپ کے راستے سے ہٹانے والی ہزارہ چیزیں ہیں، ایسے مناظر موجود ہیں. تو اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، گویا کہ تو ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں ہدایت کے اوپر قائم رکھنا. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں کہ بھئی ہر موقع پر سوتے اٹھتے جاگتے، ہر وقت کھاتے پیتے یہ دعائیں ہیں، بازار میں جاتے ہوئے ہر وقت کی، ایون حتیٰ کہ انسان جو مباشرت کرتا ہے اس وقت کی دعائیں بھی موجود ہیں. ہر وقت انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ایک تو اللہ سلامتی کے راستوں پر چلاتے ہیں جو شخص چاہتا ہے. دوسرا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ ان کو نکالتے ہیں من الظلمات تاریکیوں سے، إِلَى النُّورِ روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے اذن کے ساتھ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان کو سیدھے راستے کے اوپر چلاتے ہیں، یعنی اس کو استقامت دیتے ہیں. یہاں پہ یہدی ہدایت کا جو دوسری دفعہ لفظ آیا ہے، آیا کہ شروع میں یہدی تھا، وہاں سے مراد مطلقاً چلانا ہے. یہاں پہ یہدی دوبارہ آیا ہے آیت کے آخر میں، یہاں سے مراد ہے استقامت دینا. رب العزت دین حق متین کے اوپر استقامت بھی عطا فرمائے اور اس پر چلائے بھی ہمیں. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن. یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.